Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session number 42 in our course on human resource development. And as you know, we are discussing the strategic process interventions. اور یہ جو ہمارے پاس 4 سیشنز ہیں ملا کے پچھلے 2 اور آنے والے 3، اس میں ہم پروسیس انٹرونشنس کی بات ہی کر رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے بات کی، گورننس پہ ہم نے بات کی، ڈیسینٹرلائزیشن اور پارٹیسپیشن پہ ہم نے بات کی. دیر آر کپل مور انٹرونشنز لیفٹ وچ وی ول کور ٹل دی کمپلیشن آف دس کورس. بٹ ٹوڈیز سیشن از اباؤٹ the human resource development or human development profile of a country. جس طرح ہم frequently compare کرتے ہیں public sector with private sector, and last time we did in detail, and we compared the process of management in 2 organizations, in 2 sectors. And we mentioned that in private sector the management is conducted under certain professional norms. And by bringing those professional norms into the public sector, the overall governance of the country can improve, but the process has to start from the top and then trickle downwards. اسی طرح کمپنیز ہی کے پوائنٹ آف ویو سے، آرگنائزیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، when we talk about a company or an organization، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی کمپنیز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہیں. اب ان کمپنیز جو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہیں ان کی ایگزامپل میں نے اس لیے لی بیکاز یوزلی دا کانسیپٹ آف پروفائل از اباؤٹ دوز کمپنیز. ان کے اسٹاک میں اضافہ یا کمی کن بیسس پہ ہوتی؟ ایک تو جنرل پولیٹیکل سچویشن ہے کنٹری کی جو ساری ہی کمپنیز کو افیکٹ کرتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بٹ اٹ ڈز افیکٹ. ایک جنرل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ایک جنرل گورنمنٹل اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، that affects the stock market index. لیکن ہم اوور آل انڈیکس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ کمپنی XYZ گیننگ 50 points today and کمپنی ABC losing 20 points today. یہ کن بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ It is not only purely speculation, but جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں 2 طرح کے انالیسز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہم کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہے، اس میں بھی ہم یہی پرنسپلس دیکھتے ہیں. اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ پروفائل آف اے کنٹری کو سمجھنے میں اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنے میں مدد ملے. دیٹ وائی ڈو وی وانٹ ٹو کنسٹرکٹ اے ہیومن ڈیولپمنٹ پروفائل. سو ہم بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کی اور اسٹاک فلکچویشنس کی اور کرنسی فلکچویشنس کی. So if we limit ourselves to اسٹاک میں جو انویسٹرز ہیں دے میک دیئر ڈیسیژن آف بائنگ اینڈ سیلنگ اے پرٹیکولر اسٹاک آن دا بیسس آف 2 analysis. One is called a technical analysis and the other one is called a fundamental analysis. Technical analysis is based on the graphs and charts جو past performance کے ہیں of that particular stock and other stocks or currencies. For example, you can look at a 10-yearly chart of British pound and you can see کہ اس کا ٹرینڈ اگینسٹ ڈالر از سلائٹلی اپورڈس 10 years میں. اب وہ ویریس لوز اور ہائیز جو آپ کو مل رہے ہیں 10 years میں، وہ امپورٹنٹ سائیکولوجیکل پوائنٹس ہیں کیونکہ ان سے اوپر مارکیٹ نہیں گئی ہوئی یا ان سے نیچے مارکیٹ نہیں آئی ہوئی. سو یہ گراف کی بیس پہ، گراف کی شیپ کی بیس پہ، گراف کہاں پہ ٹاپ کر کے نیچے گرتا ہے، کہاں پہ نیچے سے آ کے اوپر اٹھتا ہے، یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بیکاز یوزلی انہی ایریاز پہ آ کے مارکیٹ رکتی ہے اور لوگ بائنگ یا سیلنگ ڈیسیژن کرتے ہیں. So this form of analysis, which is picked from the graphical images of the past performance of currencies or stocks, is called the technical analysis. اور یہ کافی ڈیٹیل میں ٹیکنیکل انالیسز ریئلی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. اس میں جاپنیز اور چائنیز جو ویز آ جائیں تو وہ کینڈل انالیسز، اور اس میں وہ دکھاتے ہیں کینڈل اگر کمپنی کی پرائس کل کی پرائس سے زیادہ پہ بند ہوئی ہے تو کینڈل وائٹ ہوگی، ادروائز بلیک ہوگی. So by looking at the pattern and by looking at the distribution of white and black candles, you can assess کہ اب یہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ تو پیورلی ٹیکنیکل انالیسس. دوسرا انالیسس جس پہ کسی کمپنی کے اسٹاک کی پرائس ڈپینڈنٹ ہوتی ہے
وہ اس کمپنی کے فنڈامنٹلس ہیں. وچ مینس کمپنی کی کوارٹرلی رپورٹ ایشو ہوئی, پتہ چلا کہ اس کمپنی کی پروفٹیبلٹی بڑھ گئی, دیٹ از اے فنڈامنٹل انفارمیشن. یا اس کمپنی کی پروفٹیبلٹی کم ہو گئی, یا اس کمپنی نے ایک نیا پلانٹ لگانا ہے, یا اس کمپنی کے 3 پلانٹ میں سے ایک بند ہو رہا ہے. ان ساری خبروں کا, ان ساری اکنامک نیوز کا جو فنڈامنٹل نیوز ہیں, کمپنی کے اسٹاک کے اوپر اثر پڑے گا. جب یہ ریلیز ہوں گی اسٹاک مارکیٹ, اسٹاک پرائس اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرنسیز میں ڈیلی بیسس پہ کرنسی مارکیٹ اوپن ہوتی ہیں. ٹوکیو اوپن ہوتا ہے, اس کے بعد یورپ اوپن ہوتا ہے, پھر نیو یارک اوپن ہوتا ہے. تو یہ 18-19 گھنٹے کی جو ڈیلی مارکیٹ ہے, اس میں فلکچویشنز, یہ تو $1 ٹریلین سے زیادہ اے ڈے کی مارکیٹ ہے کرنسی کی. تو اس میں فلکچویشنز بھی ایک تو ٹیکنیکل انالیسس کی بیس پہ پریڈکٹ کی جاتی ہیں, اور ایک فنڈامنٹلز. اور فنڈامنٹلز, اب آپ ڈالر اور برٹش پاؤنڈ کے لیے پوزیشن لے رہے ہیں تو obviously you will be looking at the economy of England and America. تو جیسے ان کی بینک آف انگلینڈ یا فیڈ ریزرو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرے گا شام میں, یا ویکلی اپنی اناؤنسمنٹ انٹرسٹ ریٹ کی کرے گا, اس کے ساتھ ہی مارکیٹ موو کرے گی. تو بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیز کی پروفائل بنتی ہیں, اسی طرح UNDP نے ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پروفائلز آف ڈفرنٹ کنٹریز بنانے کا ایک پروٹوٹائپ, ایک آرکیٹائپ تیار کیا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان ویریبلس کو اگر ہم مانیٹر کریں تو وی کین مانیٹر دی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروفائل آف اے کنٹری. اینڈ اف وی ہیو دیز the data for the last 5, 10, 20 years, then we can clearly see where this country is heading. تو اس کے 2 فائدے ہیں, ایک تو آپ کو پاسٹ پرفارمنس پتہ چلتی ہے, اور ایک آپ کو آنے والے فیوچر ٹرینڈ سے آگاہی ملتی ہے if you do the forecasting on the basis of technical analysis, or if you do the reporting on the basis of fundamental analysis. اس پرٹیکولر سیشن میں we will talk about the human resource development profile of a country as recommended by UNDP. تو ہم آپ کو 4-5 ڈائمینشنز دکھائیں گے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی, اور انڈر دوز ڈائمینشنز دیر آر مینی ویریبلس, جن میں سے کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, کچھ ہم نے نہیں کیے ہوئے, لیکن وی ول پٹ دیم ٹوگیدر اینڈ وی ول سی کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروفائل کسی کنٹری کی یا کسی ریجن کی یا کسی پروونس کی کس طرح سے کنسٹرکٹ کی جاتی ہے, کون کون سے ویریبل اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو دا فرسٹ ڈائمینشن along which we will make this analysis is the dimension of health. اور ہیلتھ کی امپورٹنس ہم بارہا بیان کر چکے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, ایموشنل ہیلتھ ہے, انٹلیکچوئل ہیلتھ ہے, اسپرچل ہیلتھ ہے. What is required for a country is that it should have healthy human resources. کیونکہ ہیلتھ کے بغیر ہیومن ریسورسز اپنا کام, اپنی رسپانسبلٹیز, اپنے برڈنس, اپنی جو ان کی رسپانسبلٹیز اور کام کاج ہیں وہ پورے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں. اور جب وہ پورے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے تو وہ سوشل بینیفٹس اور اکنامک بینیفٹس بھی حاصل نہیں کر سکیں گے پورے طریقے سے. اور کنٹری ول آلسو سفر, بیکاز اگر اس کے انڈیویجول سفر کر رہے ہیں تو کلیکٹیولی کنٹری ول سفر. تو واٹ آر دوز ہیلتھ انڈیکیٹرز جس کی بیس پہ ہم HRD پروفائل کنسٹرکٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ہیلتھ؟ The first thing is we have already discussed that is the life expectancy. Average age کیا ہے لوگوں کی, how long do they live, longevity. مختلف کنٹریز میں مختلف ہیں, مختلف ریجنز میں مختلف ہیں, اور خود یہ کنسٹرکٹ آف لائف ایکسپیکٹینسی بہت کچھ بتاتا ہے اباؤٹ دی جنرل ہیلتھ آف اے کنٹری. اگر آپ صرف لائف ایکسپیکٹینسیز کو کمپیئر کریں تو آپ کو ریزن تو نہیں پتا چلے گی کہ وائی اے کنٹری ہیز اے لائف ایکسپیکٹینسی آف 78 ایئرز, اور کیوں ایک اور کنٹری ہے جس میں یہ 54 ہے فگر. بٹ یو کین ویل امیجن کہ جہاں پہ لائف ایکسپیکٹینسی زیادہ ہے وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, وہاں پر امیونائزیشن بچوں میں زیادہ ہوگی, وہاں میٹرنل موٹیلٹی ریٹ کم ہوگا, وہاں کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوں گی. دیٹ از وائی ایوریج لائف از مور. So that single construct tells us a lot about the health profile of a country. لیکن اس کو مزید strengthen کرنے کے لیے there are many more variables like birth rate. Now birth rate is telling us at one time, ایک لحاظ سے birth rate ہمیں بتا رہا ہے اس کنٹری کی population growth. It is telling us
A high birth rate is telling us a lot about the economic and social thinking behind a high or a low birth rate. So یہ صرف کوئی ہیلتھ کرائٹیریا نہیں ہے برتھ ریٹ کا، بلکہ یہ کسی کنٹری کی سوچ، سوشیولوجی، اکانومی اور ان کی ویلیوز اور بلیفس کو بھی واضح کر رہا ہے. And we saw in an analysis which we showed you previously that in most of the countries which are developing countries, birth rate زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے. Both parents, the male and the female, they don't know about the value of planning their family, and they don't understand the impact of population control on the long-term future of the country. Therefore, they indulge in producing as many babies as they can. تو اس سے ان کی اپنی اکنامک سچویشن، کنٹری کی اکنامک سچویشن کمپرومائز ہو جاتی. So birth rate alone tells us also about the psyche and the intellectual development of the people. تو یہ ہمیں برتھ ریٹ ہی ایجوکیشن کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے. If we make the correlations, we'll see that many of these constructs are interrelated, correlated. Third thing, in terms of health profile comes the death rate. یہ بھی ایک امپورٹنٹ انڈیکس ہے. ڈیتھ ریٹ سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کنٹری میں ایوریج ایج آف لائف ایکسپیکٹینسی کیا ہے، اور ڈیتھ ریٹ سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اگر برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں ڈسپیرٹی کتنی، وچ ون از مور. اف برتھ ریٹ از مچ مور دین ڈیتھ ریٹ، obviously پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوگا. اور اگر ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہے کسی کنٹری کا تو وہ ورنگ ہے، بیکاز وائی اٹ از انکریزنگ. از اٹ بیکاز آف کمیونیکیبل ڈیزیزز، اور از اٹ بیکاز آف ایکسیڈنٹس، اور از اٹ بیکاز آف اسموکنگ، اور از اٹ بیکاز آف سم ادر فارم آف illness. تو یہ بھی ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے ڈیتھ ریٹ over the years, whether it is falling down, stagnant, or going up, and how the death rate is faring as compared to the neighboring countries, as compared to developed countries. So it tells us a lot about the health of a society and about the practices of a society. And جیسے smoking ہے، یہ ایک practice ہے، ایک habit ہے. So it tells us کہ لوگ جو ان میں کتنا conscience یا شعور موجود ہے اپنی ہیلتھ کے لیے اور کمیونٹی کی ہیلتھ کے لیے. اسی طرح ٹوٹل پاپولیشن کا فگر جو ہیلتھ پروفائل میں آتا ہے، بیکاز ٹوٹل پاپولیشن اگین ریفلیکٹس مور ریفائنلی دا برتھ ریٹس اینڈ ڈیتھ ریٹس. اینڈ دین دی امپورٹنٹ فگر وچ وی ہیو ڈسکسڈ بفور اینڈ وچ از اے ویری ویری کروشل ون فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروفائل از دی پاپولیشن اینوئل گروتھ ریٹ. ٹھیک ہے، آپ کے نمبر آف پاپولیشن تو 160 ملین ہے یا 170 ملین ہے. At which rate is this population growing? Again, population growth rate is directly coming from the fertility rate of the woman. So fertility rate ہم نے دیکھا تھا وہاں زیادہ تھا کنٹریز میں جہاں ایجوکیشن کم ہے، جہاں خواتین کو سپریس کیا جاتا ہے، جہاں پاپولیشن پلاننگ پریکٹسز کو انکریج نہیں کیا جاتا، تو نیچرلی وہاں پر پاپولیشن کا اینول گروتھ ریٹ زیادہ ہوگا. اب جب اینول گروتھ ریٹ زیادہ ہوگا تو ریسورس ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی. سو وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گی؟ گورنمنٹ جب ایچ آر ڈی پروفائل دیکھتی ہے کسی ریجن کی یا کسی کنٹری کی اپنی گورننس کے جو انڈر ان کے آتے ہیں، تو پھر لوکنگ ایٹ دی پاپولیشن اینول گروتھ ریٹ ول گیو دیم این انڈیکیشن کتنے ریسورسز کتنے ٹائمز ان کو زیادہ چاہیے اور کہاں سے وہ ریسورس جنریٹ ہوں گے. تو آل دیز ویریبلس پرووائڈ امپورٹنٹ انپٹس ان ٹو دی پلاننگ آف گڈ گورننس. کیونکہ گڈ گورننس پاسبل نہیں ہے جب تک پلاننگ نہ کی جائے، اور پلاننگ وداؤٹ ڈیٹا اینڈ وداؤٹ انفارمیشن از کروڈ. یہ تو نہیں ہے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن پلاننگ کر دیتے ہیں، پلاننگ تو انسان کا ذہن ہی کرتا ہے، بٹ دا سپورٹس required for planning are usually in the form of data and hard numbers. تو اس میں population کا جو growth rate ہے وہ ایک important indicator ہے governance کے لیے، government کے لیے to make plans for their resource utilization, resource generations. اس کے بعد urban population ایک الگ سے statistic ہے اور اس کی importance ہے. کتنے percent لوگ ہیں جو پہلے تو urban population total ہے کتنی، rural population total ہے کتنی، اور اربن رورل پاپولیشن کی پرسنٹیج کیا ہے، مکس کیا ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز اف اے کنٹری، جیسے ہم اپنی کنٹری کو دیکھتے ہیں،
کہ ہماری کنٹری میں ہم شروع سے اگر آپ 60s کی زمانے کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% جو ہماری کنٹری ہے وہ ولیجز میں رہتی. آج کی اگر آپ بکس اٹھا کے دیکھیں تو 80% تو یہ فگر نہیں ہے, تھوڑا کم ہے, لیکن کوئی اتنا ڈریسٹکلی کم نہیں ہوا کہ اب 50-50 پاپولیشن جو ہے وہ شہروں میں اور گاؤں میں رہتی. اور اس چیز کو جب ہم ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اب اربن پاپولیشن کا حصہ ہیں وہ بیسیکلی دے بلانگ ٹو ولیجز. تو گاؤں سے انہوں نے اپنی لائف کا سٹارٹ کیا, اسکولنگ کی, کالج شہر میں کیا, یونیورسٹی شہر میں تعلیم حاصل کی, جاب شہر میں کی, یہیں سیٹل ہو گئے. اس طرح کے کیسز کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو رورل ہمارے علاقے ہیں, ولیجز ہیں, وہاں سے جو لوگ پڑھ لکھ گئے وہ آگے شہروں میں ہی بس گئے, وہ شہری بن گئے. تو وہاں پر گاؤں میں وہ حالات, وہ جو روڈیمنٹری حالات تھے, جو ایلیمنٹری سے حالات تھے, وہ ویسے کے ویسے رہے. کیونکہ اگر شہروں سے تعلیم یافتہ ہو کے لوگ واپس جاتے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اور گڈ گورننس کے تھرو وہ ان ولیجز کی, ان اسمال ٹاؤنز کی ڈیولپمنٹ بھی کرتے, ہسپتال بناتے, کالجز بناتے, یونیورسٹیز بناتے, تو پھر ہمارے یہاں اربن پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی, اربن ایریا بڑھتا. ٹھیک ہے, اربنائزیشن کے ساتھ اپنی پرابلمس تو اٹیچڈ ہیں, وہ تو ہر ایک ٹرانزیشن کے ساتھ, چینج کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو جو لوگ شہروں میں آ کے بس گئے انہوں نے گاؤں کا رخ نہیں کیا. اب ولیج کی پاپولیشن ویسی کی ویسی بیکورڈ رہی, گاؤں ترقی کرتے رہے, شہر ترقی کرتے رہے. سو اربن رورل مکس امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے اس چیز کا, that how many people are living in big cities and towns and how many people are living in villages. اور اینول گروتھ ریٹ کیا ہے اربن پاپولیشن کا, اور اینول گروتھ ریٹ کیا ہے رورل پاپولیشن کا. کیونکہ ان اے کنٹری لائک آرز رورل پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ فرق ہیں, اربن پاپولیشن کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں. رورل پاپولیشن کا مین مسئلہ پانی کا ہے, صاف ہوا کا ہے. صاف ہوا کا تو شاید اتنا نہیں ہے, پانی کا, سینیٹیشن کا تو یقیناً ہے, پروویژن آف سروسز کا ہے, پروویژن آف ٹرانسپورٹ ہے, پروویژن آف ہیلتھ ہے, پروویژن آف ایجوکیشن ہے. اربنائزیشن ایریاز جو شہر کے ہیں ان میں ہیلتھ کی پروویژن ہے, ایجوکیشن کی پروویژن ہے, ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر ہے. وہاں پر پرابلم پولوشن کی, وہاں پر پرابلم انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پر پرابلم دی پولوشن آف ایئر ہے, دی پولوشن آف واٹر ہے. سو دونوں کے الگ الگ ریپرکشنز ہیں, دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں. سو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورننس اگر اچھی ہے تو آبویسلی ان کے انڈر تو رورل ایریاز بھی ہیں اور اربن ایریاز بھی ہیں, ان کے لیے دونوں کی پرابلمس ٹاپ پرائرٹی رکھتی ہیں. سو دے اگین پلان ٹو ٹیکل دیز پرابلمس بائی لوکنگ ایٹ واٹ از دی گروتھ ریٹ آف اربن اینڈ رورل پاپولیشن اور کتنا ان میں مکس ہے. ایک اور اسٹیٹسٹک جس کو کافی یوز کیا جاتا ہے in human resource development profile from the point of view of health is related with population, and that is the contraceptive prevalence rate. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو فیملی پلاننگ کے لیے کانٹراسیپٹیوز کو یوز کرتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں میڈیا has started a campaign where it is encouraging people to use contraceptives and different forms of contraceptives. اس وقت کوئی کرنٹلی اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے which can tell us that how many percent of people are using contraceptives. But once we have this sort of figures, تو پھر in years to come ہمارے پاس ایک پروفائل اور ڈیٹا بیس بن جائے گا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں کانٹراسیپٹیو پریولنس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی. کانٹراسیپٹیو پریولنس کا بڑھنا ایک تو پاپولیشن گروتھ کے لیے اچھا ہوگا, دوسرا کمیونیکیبل ڈیزیزز لائک ایڈز ہیں, جو سیکشولی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, ان کے کنٹرول کے لیے بھی کانٹراسیپشن از اے گڈ میئر. آئی ایم ناٹ سیئنگ این ایکسلنٹ سیف میئر بٹ از اے گڈ میئر. کانٹراسیپٹیو کی جو پریولنس ہے اس کو مانیٹر کرنا ایک ٹرینڈ ہمیں بتاتا ہے لوگوں کی سوشل اور لوگوں کی ریلیجیس اور لوگوں کی مورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ وہ کانٹراسیپشن کو ابھی بھی کیا امورل سمجھتے ہیں یا نہیں, اور اگر موسٹلی پیپل آر ناٹ یوزنگ اٹ تو پھر کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے جس کے تھرو ہم اس کانسیپٹ کو پاپولرائز کر سکیں اور متس جو اس کے اگینسٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو ہم ختم کر سکیں. دیٹ از اگین اے فل فلیج چیلنج فرام گورننس پوائنٹ آف ویو.
اور پھر ہیلتھ کی وہ فگرز ان پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر رکھی ہے، لائک انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اینڈ انڈر 5 موٹیلٹی ریٹ اینڈ میٹرنل موٹیلٹی ریٹ. یہ سارے کے سارے اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت اس پرٹیکولر ریجن میں، اس پرٹیکولر کنٹری میں کتنی سیف ہے یا کتنی ان سیف. اینڈ دین the percentage of 1 year old immunized. Now this is an important HRD statistics because once a child is 1 year old, 1 year جو پہلا ہوتا ہے انفینسی کا، وہ بہت ڈینجرس سال ہوتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ اس میں بیماریوں کے لگنے کا چانس، سردی کے لگنے کا چانس، نمونیاز، ڈی ہائیڈریشن میکسیمم ہوتے ہیں. تو اس 1 سال کے اندر اگر بچے نے اپنی امیونائزیشن کا کورس ٹیکے جو ہیں وہ پورے لگوائے ہیں، تو پھر بچے کا جو فیوچر ہے آنے والا، انفینسی کے بعد ٹوڈلر بنے گا، پھر بچہ، پھر اس کے بعد آبویسلی ایڈولسنٹ اینڈ دین ایڈلٹ، اس میں پھر آنے والی پرابلمس کے بارے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ فیولی امیونائزڈ ہے 1 سال پہ، تو ٹیوبرکلوسس، میزلز، پولیو، ان سب چیزوں کو کور کر لیا گیا ہے. تو موسٹ پروبیبلی دس چائلڈ از گوئنگ ٹو بی ہیلتھی، اور وہ ایک امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ایسٹ بننے والا ہے اس کنٹری. اور جو بچہ امیونائزڈ نہیں ہے، اف فار ایگزامپل 50% آف چلڈرن ایٹ دی ایج آف 1 year آر ناٹ امیونائزڈ ان اے کنٹری، تو اس کا مطلب یہ کہ 50% جو ان کی فیوچر پاپولیشن ہے وہ آلریڈی ولنریبل ہے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز دے کین ہیو پرابلمز لیٹر آن، پرابلمز لائک پولیو، پرابلم جو اور پرابلم سے بھی ریلیٹڈ ہیں امیونائزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے. چھوٹی عمر میں بیمار ہو گئے، بڑی عمر میں ایک لمب خراب ہو گیا، یا برین ڈیمیج ہو گیا، یا کوئی آرگن ڈیمیج ہو گیا، پرسنالٹی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکی، تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیٹ بیکمز این ایشو، دیٹ بیکمز اے پرابلم. دین another statistic which is commonly used, included in this profile of HRD, is the percentage having access to health services. Percentage of people having access to health services. شاید ویسٹرن سوسائٹیز میں ہمیں یہ ایک عجیب سی چیز لگے، لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ایکسیس ایجوکیشن اور ہیلتھ کو نہیں، جن کے گھروں کے پاس کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ دور دور تک نہیں، کوئی ہسپتال کا تو نام و نشان ہی نہیں. تو بیسک ہیلتھ یونٹ بھی اگر کوئی 5-4 میل کے فاصلے پہ ہے، تو وہ بھی شاید کوئی ڈسپینسری اس کو مین کر رہا ہے، اور اگر سرجری کی ضرورت خدا نخواستہ پڑ جاتی ہے یا کمپلیکیٹڈ کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اسے ٹیکل کرنے کے لیے دین دیز پیپل ہیو نو ادر ریسورٹ بٹ ٹو گو ٹو دا حکیمز اینڈ گو ٹو دا کویکس اینڈ گو ٹو آل سارٹس آف پیپل، جو ان سے صرف اور صرف پیسہ بٹورتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور ان کو کوئی صحت نہیں دیتے. اور پھر جب یہ بہت کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان کیسز کو ریفرل ہاسپٹلز میں، شہروں میں لایا جاتا ہے، usually at a stage where they have gone beyond treatment. So that is a tragedy for not only for that family but also for the country who is in the process of losing an important human asset just because of the reason کہ یہاں پر ان کے علاقے میں کوئی health provision موجود ہی نہیں تھی. We cannot blame those people that آپ جو ہیں، آپ ignorant ہیں، یا آپ educated نہیں ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے. نہیں ہوگی، اگر ہمیں بھی اس سچویشن میں ڈال دیا جائے، we will do the same. So that is the responsibility of the governance, that is the responsibility of the people at top، جن کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو access to health مہیا کی جائے. So that is why this is an important statistics, because all of these statistics also reflect on the performance of the government. Not only the health department, particularly, yes, specifically health department, but also governance as a whole. اسی طرح percentage of people having access to safe water. اب ہمارے یہاں موسٹلی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کا جو ایکسیس رکھتے ہیں سیف واٹر کو. وی ڈونٹ نو کتنی پرسنٹیج ایگزیکٹلی سیف واٹر کو ایکسیس رکھتی ہے اور کتنی پرسنٹیج پولوٹیڈ اور خراب واٹر کو ایکسپوزڈ ہے. اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو کنجسٹڈ اور خراب ہوا میں سانس لیتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے اس چیز کا، لیکن یہ ڈیٹا ہونا ضروری ہے، بیکاز اف وی وانٹ ٹو پلان فار دیز phenomena like providing safe water to people, like giving them health services، تو پھر ہمارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز تو ہونی چاہیے نا، جو اس وقت سچویشن ہے وہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. So we need to collect this data and we need to make this profile so that we can act proactively so that یہ چیزیں فیوچر میں کم ہوں، اور ایک اس کا ہم ٹارگیٹ مقرر کر لیں
کہ بائی دا ایئر 2015 اور 2020 اتنے % لوگوں کو ایکسیس ٹو واٹر ہوگی, 90% لوگ جو ان کو سیف ایکسیس ہو چکی ہوگی, 5 سال بعد 100% لوگوں کو سیف ایکسیس ہوگی, اتنے % لوگ, جیسے ایجوکیشن میں تھوڑا انیشیٹو لیا جا رہا ہے اور اس پہ ہمیں گول آبجیکٹو نظر آتے ہیں کہ بائی 2015 60% آف دی, فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ کلیئر شیور کہ ایگزیکٹ فگر یہی ہے کہ 60% آف دی گرلز ول بی ان پرائمری اسکولس. اس قسم کے اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا ٹارگیٹ اور آبجیکٹیوز ہمیں ہیلتھ میں بھی اسٹیبلش کرنے, بیکاز ایز وی ہیو سین ان گورننس وداؤٹ اسٹیبلشنگ اسٹینڈرڈس وی کین ناٹ کنٹرول. تو جب تک ہم یہ اسٹینڈرڈز نہیں بنائیں گے تب تک ہم ہیلتھ کی سچویشن کو جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے لوگوں کی ڈے بائی ڈے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. سملرلی ایکسیس ٹو سینیٹیشن واٹر کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ سیف واٹر تو ملتا ہے لیکن سینیٹیشن بھی اس کی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیگننٹ واٹر کھڑا ہے اور وہاں مختلف ویکٹرز آ رہے ہیں اور وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اسی طرح برتھس اٹینڈڈ بائی ہیلتھ سروسز, ہیلتھ پروفیشنل, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ہم نے شاید پہلے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا. کتنے % آف برتھس ہیں جو ہیلتھ اسٹاف کی موجودگی میں یا ہیلتھ پروفیشنلز کی موجودگی میں, ہیلتھ پروفیشنلز ول انکلوڈ ڈاکٹرس, ول انکلوڈ پیرامیڈکس, ول انکلوڈ ٹرینڈ مڈ وائفس یا ٹرینڈ دائز جنہیں ہم بولتے ہیں. تو ہیلتھ اٹینڈنٹس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر ہی ہوں, بلکہ دایا سے لے کے ڈاکٹر تک ایوری باڈی ول بی انکلوڈیڈ ان ہیلتھ پروفیشنلز اور ہیلتھ سروسز. So how many percentage of the births are in the presence of these people? Again, the statistics are not very clear in our country. لیکن کافی جو ہمارے رورل اور چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پہ اکثر births are unattended or are attended by untrained people. untrained دایاز اور untrained paramedics اور جو quacks ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ضروری تو یہ نہیں ہے کہ ایک تو ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے straight away, because delivery is a process where obviously mother and child both are at risk. ہے تو physiological normal process but is a risky process. اور اگر ذرا سی complication ہو جاتی ہے, placenta retain ہو جاتا ہے یا ذرا bleeding ہو جاتی ہے تو پھر excessive profuse bleeding سے obviously there is a chance for maternal death. and اگر بچے کے کارڈ میں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے, تھوڑا وہ میکونیم یا ایمنیوٹک فلوئڈ اسپریٹ کر جاتا ہے تو پھر بچے کے لیے جان کا خطرہ بن جاتا ہے. اب اگر ٹرینڈ لوگ موجود نہیں ہیں تو وہ کمپلیکیشنز ہونے کے بعد تو شاید کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں لیکن کمپلیکیشن کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے بیکاز دے آر ناٹ ٹرینڈ. تو ایک تو ڈائریکٹ جان کا خطرہ ہے, دوسرا یہ کہ اگر جان بچ بھی جائے اور بچے نے میکونیم ایسپریٹ کر لیا ہے یا ایمنیوٹک فلوئڈ ایسپریٹ کر لیا ہے بیکاز آف بیڈ ٹیکنیکس وچ ور یوزڈ ڈیورنگ ڈیلیوری, اب کیا ہوگا کہ وہ بچہ ول ہیو نمونیا. نمونیا سے اسٹریٹ اوے ہز اسمال لنگز ول گیٹ امپیئرڈ, اور وہ بچہ اگر بچ بھی جائے بڑی عمر میں جا کے اس کے لنگز امپیئرڈ ہیں, سرفیکٹنٹ اتنا پروڈیوس نہیں کرتے جتنا نارمل انسان کا لنگ پروڈیوس کرتا ہے, تو دین دیٹ ایڈلٹ از ایٹ رسک ناؤ آف ریپیٹڈ ریسپریٹری انفیکشنز. اب ریپیٹڈ ریسپریٹری انفیکشنز ہوں گی تو لنگ اور ویک ہوگا, اور بڑی ایج کا جو نمونیا ہے یا بڑی ایج کے جو لنگ کی کنجیشنز ہیں یا پرابلمس ہیں, وی آل نو دیٹ دے کین ہیو سیریس ریپرکشنز آن دی ورکنگ کیپیبلٹی اور ورکنگ کیپیسٹی آف این انڈیویجول. اسی طرح خدا نخواستہ, اور یہ کیس کافی, یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک انٹرینڈ دایا آئیں یا انٹرینڈ پیرامیڈک کوئی صاحب آئے یا آئیں, انہوں نے بہت زیادہ پروفیشنل بنتے ہوئے بچے کو فورسپ ٹائپ ٹیکنیک سے ڈلیور کرنے کی کوشش کی. فورسپ بچے کے سر پہ لگا, بچے کو ہیڈ انجری ہو. ماں باپ کو کہا جی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو برتھ کے درمیان نارمل چیز ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گی. ماں باپ بیچارے اتنے کوئی انفارمڈ ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہو جائے گی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ برین ڈیمیج ہو گیا, یا کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلا, اور اس فورسپ کی انجری کی وجہ سے 30 سال کی عمر میں جا کے بچے کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو, ایپیلیپسی شروع ہو گئی, بیکاز اسکارنگ تو ہو جاتی ہے اندر. اب کون ذمہ دار ہے اس زندگی کا جو اب ایپیلیپٹک کی لائف بن گئی, جو نہ ڈرائیو اکیلے کر سکتے ہیں, نہ رات کو کہیں جا سکتے ہیں, نہ کسی جگہ واک کنجسٹڈ جگہ پہ کر سکتے ہیں. یہ ساری جو اب ان کی زندگی کو ایک بوجھ بنا دیا, یہ کس نے بنایا؟ اس کی رسپانسبلٹی ہم ایک انڈیویجول پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ انڈیویجول اس سسٹم کی پیداوار ہے.
تو اگر quacks are thriving on this system, then this system is more responsible than the quacks. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتنی بچے ہیں جن کی پیدائش کو ہیلتھ پروفیشنل اٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے، اور ہمارے یہاں WFP ایریاز میں کویکس بہت زیادہ ہیں. خواتین کویکس جو ڈلیور کرتی ہیں اپنے آپ کو لیڈی ڈاکٹر کہلاتی ہیں، دے چارج کوائٹ اے گڈ اماؤنٹ آف منی، اور اچھے خاصے جو چھوٹے موٹے سرجیکل پروسیجر ہیں وہ ان کو بھی کرنے سے نہیں چوکتے. اور یوزلی دے گیو انفیکشن ٹو مدر، اور وہ صرف لوکل انفیکشن نہیں ہوتی، وہ بلڈ اسٹریم میں چلی جاتی. اٹ کلز دا مدر، اٹ کین کل دا مدر. اینڈ یو کین ویل امیجن کہ ایک انفینٹ کے اوپر سے اگر ماں کا سایہ خدا نہ خاصہ اٹھ جائے، واٹ ول دیٹ انفینٹ ڈو؟ کس طرح اس کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اپنی ہوگی؟ تو دیز آر آل سیریس ایشوز جو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے تھے یا آ سکتے ہیں ہمارے کسی بھی فیوچر جنریشن کے ساتھ، اور آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ پیش آج بھی. تو اگر ہمیں درد ہے اس کنٹری کا، درد ہے ان لوگوں کا، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. سملرلی پاپولیشن پر ڈاکٹر، کتنے پاپولیشن ہے جس کو ایک ڈاکٹر سرو کر رہے ہیں، کتنی پاپولیشن ہے جن کو ایک نرس سرو کر رہی ہیں، وچ از پاپولیشن پر نرس. اینڈ اس پہ ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بٹ اندر اسٹیٹسٹک concerning health which is of extreme importance is the low birth weight babies. Percentage of babies born who are low birth weight. Low birth weight babies ظاہر ہے جن کا وزن کم ہے. اب یہ امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس اس لیے ہے کیونکہ لو برتھ ویٹ ایک تھریٹ ہے بچے کے لیے. لو برتھ ویٹ بیبیز نیڈ اسپیشلائز، ایک تو ان کو پیدا ہونے کے بعد اسپیشلائز انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، کئی دفعہ انکیوبیٹر کی فارم میں، وہ تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، یا ان کو گھر جب وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں خاص خوراک کی ضرورت ہے، پرٹیکولر قسم کے فارمولا ملک کی ضرورت ہے. اس کی کانسنٹریشن کون پریپیئر کرے گا؟ ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہے. ہو ول میک شیور دیٹ دا بیبی اٹینس دس مچ ویٹ بائی دس مچ ٹائم؟ یہ تو پھر فیملی اور میڈیکل کے پروفیشن کے لوگ مل کے ان چیزوں کو طے کرتے ہیں اور ان کو آبزرو اور مانیٹر کرتے ہیں. تو لو برتھ ویٹ بیبیز کا پروگنوسس ہماری کنٹری میں از ناٹ ویری گڈ، اور جو سروائیو بھی کرتے ہیں وہ یوزلی پرابلمس میں رہتے ہیں. اسی طرح ڈیلی کیلوری سپلائی آف ناٹ اونلی بیبیز بٹ آف آل دی ایج گروپس، ایوریج کیلوری سپلائی ڈیلی جو ہے وہ کتنی ہے؟ دس از آلسو این امپورٹنٹ ہیلتھ اسٹیٹسٹکس، بیکاز کیلوری از آر فیول. کیلوری ہمارا جو فوڈ جو ہم لیتے ہیں، وہ ہم فوڈ کیوں لیتے ہیں؟ صرف بھوک مٹانا تو ایک ظاہری ریزن ہے. انٹرنل میٹابولزم یا انٹرنل سسٹمز کے لیے تو وہ لائف بلڈ ہے. تو ایسے ہی نا جیسے آپ کار چلائیں گے تو پیٹرول تو ڈالیں گے، تو وہ پیٹرول اب آپ کون سا ڈالیں گے، پیٹرول استعمال کریں گے؟ اب ایک کار ہے، اس میں اگر آپ کو ہائی آکٹین چاہیے تو آپ اس میں ڈیزل تو نہیں ڈالیں گے، یا ایک پرٹیکولر وہیکل میں ڈیزل چاہیے آپ اس میں پیٹرول تو نہیں ڈالیں گے. اسی طرح ہم انسانوں کی فوڈ ریکوائرمنٹ، کیلورک ریکوائرمنٹ ویری کرتی ہے، اور ایوریج پہ جو ہماری فوڈ ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہیلتھ اسٹیٹسٹکس ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایوریج خاتون فار ایگزامپل 20 ایئر ایج گروپ کی پاکستان میں ہاؤ مچ کیلوریز از شی گیٹنگ. ایک ایوریج بچے کو کیا کیلوریز مل رہی ہیں، ایک ایوریج مرد کو کیا کیلوریز مل رہی ہیں، ایک ایوریج سینئر 65 پلس ایج پہ کیا کیلوریز مل رہی ہیں، اور کیا ریکوائرمنٹس. تو یہ میچنگ جو ہے یہ ضروری. اب جیسے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں ہیلتھ کی پروفائل بتاتے ہیں کسی کنٹری کی یا ریجن کی، اسی طرح ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کے بھی انڈیکیٹرز. ایجوکیشن اور کمیونیکیشن انڈیکیٹرز ٹیل اس اباؤٹ دی اسپریڈ آف ایجوکیشن اور کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی ان اے پرٹیکولر سوسائٹی. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے واٹ آر دوز انڈیکیٹرز، ان پہ ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں. ایک تو ایڈلٹ لٹریسی. ظاہر ہے جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم خواندگی کی یا لٹریسی کی بات تو کریں گے، بیکاز اگر ہماری موسٹ آف دا پاپولیشن از الٹریٹ تو پھر ایجوکیشن اسپریڈ ہونے کا پروسیس نہیں ہوگا. تو ایڈلٹ لٹریسی ریٹ از اے گڈ انڈیکیٹر آف اوور آل ایجوکیشنل اسٹیٹس آف اے کنٹری. اسی طرح آپ اس کو فردر بریک کر سکتے ہیں، مین ایئرز اسپینڈ ان پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول اور ان کالجز اور یونیورسٹیز اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز. دیر آر مینی ویز ٹو بریک اٹ اپ. اور یہ جب ہم نے بات کی تھی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کی، اور جب ہم نے بات کی تھی HDI کی اور ایجوکیشن کی،
اس وقت ہم نے کافی سارے ان انڈیکیٹرز پہ ڈسکشن کی بھی تھی. سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنیشینس پر 1000 پیپل, اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں, which directly reflects the diffusion of technology in a society. اگر سائنٹسٹ پر 1000 ایک کنٹری میں فار ایگزامپل 10 ہیں اور ایک کنٹری میں 2 ہیں, ان دونوں کنٹری کی ٹیکنیشینس کا بھی یہی حساب ہے, تو پھر ٹیکنیشینز اور سائنٹسٹ کی کمی کی وجہ سے اس پرٹیکولر کنٹری میں سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیفیوز نہیں کر پائے گی, اور پھر ڈپینڈنٹ رہے گی وہ کنٹری ٹو بائی اٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ٹو امپورٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اینڈ دیٹ از not going to help that country and not going to help the human resource development situation of that particular country. اسی طرح پرائمری انرولمنٹ ریشو پہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کتنے لوگ پرائمری اسکولز میں جاتے ہیں, لیکن پرائمری ڈراپ آؤٹ ریشو کیا ہے؟ کیونکہ ہماری کنٹری میں پرائمری اسکول میں ڈراپ آؤٹ ریٹ اسپیشلی امنگ ویمن گرلز از ویری ویری ہائی. سو اسے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے تو پھر اسے کم کیسے کیا جائے. کن علاقوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے؟ کیا اس ڈراپ آؤٹ زیادہ ہونے کی ریزن کلچرل ہیں یا ریلیجس ہیں یا سوشل ہیں یا گورننس کا لیک کی کمی ہے یا ایجوکیشن فیسلٹیز کا دور ہونا ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ تو ڈراپ آؤٹ ریشو از امپورٹنٹ. میل کی ڈراپ آؤٹ ریشو اربن ایریاز میں کتنی ہے پرائمری اسکول میں, رورل ایریاز میں کتنی, گرلز کی ڈراپ آؤٹ ریشو اربن رورل ایریاز میں کتنی ہے, اور تب ہمیں یہ اسٹیٹسٹکس پتہ چلتے ہیں. اونلی دین وی کین ٹاک اباؤٹ دیئر کازز, اینڈ ونس وی آئیڈینٹیفائی دا کازز اونلی دین وی کین ریموو دم. ہیپیزڈلی اندھیرے میں تو ہم تیر چلا سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفک ہم تبھی ہوں گے جب ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا. اسی طرح کمبائنڈ پرائمری سیکنڈری انرولمنٹ اور ٹرشری انرولمنٹ ریشوز کو بھی دیکھا جاتا ہے. 2 امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس اور ہیں کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ اب تو وہ 3 ہو چکے ہیں. ریڈیوز per 1000 people, television sets per 1000 people, and now computers and mobile phones as well. اب ریڈیو اور ٹی وی کی افادیت کیا ہے؟ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تو نہیں. انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی اگر صرف ہیں پھر بھی ان کی افادیت سے تو انکار نہیں, لیکن ریڈیو اور ٹی وی سے اور اخبارات سے, اب اخبارات میں ایک پرابلم ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ ہو جاتے ہیں لٹریسی سے, جو لوگ تو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے تو اخبارات ایک نالج کا میڈیا بن جاتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں پڑھ لکھ سکتے ان کے لیے ریڈیو ٹی وی سننا اور دیکھنا تو بہرحال چلتا ہے, اور اس کے ساتھ ان کی کنیکشن ود دا ورلڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ریڈیو ٹیلز دیم اباؤٹ ویریس نیوز, آج دنیا میں کیا ہوا, پاکستان میں کیا ہوا, ویدر کیسا ہوگا. ٹی وی دین اسٹارٹ شوئنگ دیم دیز تھنگس. اس سے ان کی ایک اویئرنیس لیول, باوجود اس فیکٹ کے کہ وہ الٹریٹ ہوں, پھر بھی ان کی اویئرنیس لیول کا ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اور ٹی وی اور ریڈیو گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ایک اسپرٹ دیتے ہیں, جذبہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں میں. اور اب جیسے ہمارے یہاں یا انڈیا میں یا شری لنکا میں کرکٹ از سو پاپولر, تو وہ ایک کنٹینیوس سورس آف اٹریکشن یا انٹرٹینمنٹ یا گفتگو یا ایون کہ لوگ گھروں میں اکٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایک پورا کا پورا کلچر ڈیولپ اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے. تو اس کی کمیونیکیشن ویلیو بھی ہے, انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی. اب جہاں تک تعلق ہے موبائل فونز کا اور کمپیوٹرز کا, اب آج کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق ہماری کنٹری میں شاید 65 سے 70 ملین پیپل ہیو موبائل فونس, وچ مینس نیئرلی 50% آف آور پاپولیشن ہیز موبائل فونس. آج سے 8 سال پہلے یہ 12-13% تھی فگر. تو ان 7-8 years دی نمبر آف موبائل فونس ہیو, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے 7-8-10 گنا بڑھ چکے ہیں. اس سے کئی آسانیاں پیدا ہوئیں, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اٹ ہیز آلسو کریٹڈ مینی پرابلمس. تو موبائل فونس کا ہونا لوگوں کے ہاتھ میں اس چیز کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں. ہاں یہ ضرور انڈیکیشن ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہیں, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں, یہ ڈپینڈ کرے گا, ڈیفائن کرے گا کہ ویدر وہ موبائل فونز یوزفل بھی ہیں سوسائٹی کے لیے یا نہیں. اگر تو وہ صرف کرائم نیٹ ورکس کے لیے ہیں یا ایس ایم ایس میسیجنگ کے لیے اور پیور گپ شپ کے لیے ہیں تو شاید ان کا اتنا فائدہ نہیں. پھر بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نقصان ہے اگر وہ گپ شپ کے لیے بھی ہیں. کرائمز والے تو ایک فرق سٹوری. لیکن اگین آپ کے ایک رشتے دار ہیں, وہ شام کو گھر نہیں آئے, 9 بج گئے, آپ نے ان کے موبائل پہ فون کیا, پتا چلا کہ وہ گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں.
اب یہ کتنی بڑی ایک تسلی تو آپ کو ہوگی کہ اوکے فائن ہی ول بی ہیئر ان 1 hour. اگر گھنٹے تک وہ خدا نخواستہ نہیں آتے تو پھر ان کی کال آ جائے گی, آپ کال کر لیں گے. تو ایک تو یہ انسرٹینٹیز, سوشل انسرٹینٹیز اور فیئرز اور انگزائٹیز تو کم ہوئے. کمپیوٹرائزیشن سے بھی اس طرح پرسنل کمپیوٹروں کا یوز بھی ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے. کارپوریٹ یوز آف کمپیوٹرز تو بہت حد تک بڑھ چکا ہے. اس سے اسپیڈ آف کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے, اس سے اسپیڈ آف ڈیسیژن میکنگ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں صحیح فارم میں فائدہ تبھی دیں گی جب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن بھی ہوگی. کیونکہ بغیر سیکنڈری پرائمری ایجوکیشن کے ہمیں یہ ٹولز وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو ان کا ریئل ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جب نئے نئے کمپیوٹرز آئے تھے تو کوئی 8-7 سال تک ہمارے اکثر پاکستان کی آرگنائزیشن میں کمپیوٹر ورڈ پروسیسر کے طور پہ یوز ہوتا تھا. کہیں کہیں ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر پہ کیا کرنا ہے, ٹائپ کرنی, پرنٹ لینا ہے اور کمپیوٹر کا استعمال ختم. اب کمپیوٹر تو ایک پورا ڈیسیژن میکنگ ٹول ہے. کمپیوٹر تو آپ کو فور کاسٹنگ بھی کر دے گا, آپ کو ریسرچ بھی کر دے گا, آپ کو اسٹیٹسٹیکل پیکج بھی استعمال کر دے گا, ریگریشن کوریلیشن بھی بنا دے گا, لینئر پروگرامنگ بھی کر دے گا. دیر از نو لمٹ. وہ کہتے ہیں کہ اے کمپیوٹر از ایز گڈ ایز دا یوزر. ورنہ تو گاربیج ان تو گاربیج آؤٹ کا فارمولا ہے کہ آپ کمپیوٹر میں جو ان پٹ کریں گے اس نے تو آؤٹ پٹ وہی دینی. اس لیے لوگوں کا ایجوکیٹڈ اور اویئر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان سوفسٹیکیٹڈ ٹولز کا فائدہ اٹھا سکے. ورنہ فائدہ کم, نقصان زیادہ ہوگا. اور پھر موقع مزید ملتا ہے ان سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو کرٹیسائز کرنے کا, ٹیکنالوجی کو, سائنس کو, آن ریزنز آن دا گراؤنڈس کے دیکھیں اس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے امورالٹی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے فلاں برائی بڑھ رہی ہے. وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر اچھا کام زیادہ نہیں ہو رہا تو پھر برے پہ تو نظر جائے گی. اس لیے سپورٹ میں ایجوکیشن ہو اور ساتھ میں کمیونیکیشن فیسلٹیز ہوں تو وہ پھر سب کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سب کے لیے اٹ از اے ون ون سچویشن. ادروائز پھر اس کا جو فوائد ہیں وہ پیچی ہو جاتے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کے بعد جو مزید انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروفائل آف اے کنٹری اور ریجن, دوز انڈیکیٹرز آر انکم انڈیکیٹرز اور اکنامک انڈیکیٹرز. اور اس میں سے بھی کئی انڈیکیٹرز پہ ہم بات کر چکے ہیں, کچھ پہ ہم نے بات نہیں کی. لیبر فورس, پرسنٹیج آف پاپولیشن ان لیبر فورس, اور اس میں سے بھی پرسنٹیج آف پاپولیشن ان ایگریکلچر لیبر فورس, پرسنٹیج آف پاپولیشن وچ از لیبر ان انڈسٹری. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس سے ہمیں جیسے اربن رورل مکس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اربنائزیشن کا پروسیس کہاں تک چل رہا ہے. انڈسٹریل لیبر فورس اور ایگریکلچرل لیبر فورس ہمیں ایگزیکٹلی یہی بتا رہی ہے کہ کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے کنٹری میں اور کتنا ایمفیسس ایگریکلچر کے اوپر ہے. اسی طرح پیپل لیونگ بلو پاورٹی لائن, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں؟ 40%, 50%, 30%, کیونکہ پاورٹی لائن 2000 روپیہ مہینہ ہے ایک انڈیویجول کے لیے. تو 2000 روپیہ مہینہ سے کم جو لوگ رہتے ہیں پھر ان کے لیے ہماری چیریٹیز, بینوولنس, ڈونیشنز, ان کا رول آ جاتا ہے, زکوٰۃ کا رول آ جاتا ہے. اگین گورننس, فنڈز تو لوگ جنریٹ کرتے ہیں. جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر شاید ہائیسٹ ریٹ ہے دنیا میں ڈونیشنز دینے کا, چیریٹیز دینے کا. کنٹریز پوائنٹ آف ویو سے جو اوپیک کنٹریز ہیں, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز, وہ اپنے جی این پی کا 3.5% ڈونیشن میں دیتی, جبکہ ویسٹرن کنٹریز جو ان سے کہیں زیادہ رچ ہیں وہ اپنی انکم کا 0.5 سے 0.7% سے اوپر جی این پی میں نہیں, جی این پی کا ڈونیشن میں نہیں دیتی اس سے زیادہ. اگر وہ 3% تک اپنی جی این پی کا ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں پور کنٹریز کو, دنیا سے پاورٹی ختم ہو جاتی. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں. بٹ ود ان دا کنٹری وی شوڈ نو کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. سملرلی جو لوسٹ 40% ہاؤس ہولڈ ہیں, لوسٹ ان ٹرمز آف انکم جنریشن, ان کا پرسنٹیج شیئر آف انکم کتنا ہے؟ جو لوسٹ 20% ہاؤس ہولڈ ہے ان ٹرمز آف انکم, وہ پرسنٹیج شیئر آف انکم میں کتنا شیئر ہے ان کا؟ اور پھر ٹاپ 20% جو ارنرز ہیں ان کی ریشو کیا ہے ود لوسٹ 20% ارنرز کے ساتھ؟ دس ٹیلز اس انکم ڈسٹریبیوشن. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کانسیپٹ آف گنی کوفیشنٹ پہ بھی بات کی تھی, اور دس از ایکچولی واٹ از ٹیلنگ اس کہ ویلتھ کریٹ بھی ہو رہی ہے کتنی اور ڈسٹریبیوٹ کس طرح ہو رہی. کیا کچھ کانسنٹریٹڈ ہاتھوں میں ویلتھ ہے یا وہ ویلتھ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے؟ So these are the figures which can guide us and which can tell us.
اسی طرح ریئل جی ڈی پی پر کیپٹا کیا ہے کنٹری کا، وچ ریئل ہے تو اٹ will obviously be adjusted for many variables. It will not be an inflated GDP figure. Annual growth rate per capita income میں کیا ہے، جو فی کس آمدنی جسے کہتے ہیں، اس میں اینول گروتھ ریٹ کتنا ہے، کیا وہ اسٹیگننٹ ہے؟ ریئل، کیونکہ اس میں انفلیشن کے لیے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انکم جو ہے وہ تو 10% بڑھ رہی ہے اور انفلیشن 20% کے حساب سے بڑھ رہی، تو پھر تو ریئل انکم -10 پہ ہو گئی۔ So it has to be compared with the annual rate of inflation, and the actual annual rate of inflation کتنی چیزوں کی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ ہے کیا۔ تو ارننگ اور انفلیشن کی شرح امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ہمیں اگین یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے پاس کیا وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ رہتے ہیں یا ان کے پاس کچھ انکم ڈسپوزیبل بھی ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے تو پھر ان کے لیے پڑھائی، بچوں کی صحت کی سہولتیں اور بہت سی اور سہولیات کو افورڈ کرنا پاسبل نہیں رہ جاتا۔ دیز آر امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس ان دیٹ ٹرم۔ اسی طرح ٹوٹل اوورسیز ڈیٹ کیا ہے، ہم نے فورن ڈیٹس ادا کرنے ہیں اور وہ ڈیٹ سروسنگ کتنی ہے ان کی، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے اوپر بہت ڈیٹ تھے اور ڈیٹ سروسنگ کا جو ایکسپینس تھا وہ کسی بھی بل سے بڑھ رہا تھا، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ ہماری جو جنریشنز ہیں وہ قرضوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ ڈیٹ سروسنگ کتنی ہے، ٹوٹل ڈیٹ کتنا ہے، اوورسیز ڈیٹ سروس جو ہم کرتے ہیں وہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی اور جی این پی کیا ہوتی ہے، ڈیٹ سروسز جو ہم کرتے ہیں ہماری ایکسپورٹ کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے۔ سملرلی ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کیا ہیں جی این پی کے پرسنٹیج کے حساب سے، جی این پی کی کتنی % ہم ایجوکیشن کے ایکسپینس پہ لگاتے ہیں، جی این پی کی کتنی % ہم ہیلتھ کے ایکسپینڈیچرز پہ لگاتے ہیں، جی این پی کی کتنی % ہم ملٹری کے ایکسپینڈیچر پہ لگاتے ہیں، اور واٹ از دی ریشو آف ملٹری ایکسپینسز ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ایکسپینسز۔ یہ کسی پاکستانی کی بنائی ہوئی پروفائل تو نہیں ہے، اس لیے وی کی ناٹ سے دیٹ اٹ از بائسڈ، اٹ واز ڈیولپڈ بائی UNDP، اور اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا ملٹری ایکسپینسز بڑھانا آپ کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور کچھ کنٹریز کی سچویشن جیو پولیٹیکل ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ملٹری کے یا ڈیفنس کے اوپر ایکسپینسز کو بڑھانا ہی پڑتا ہے، جیسے پاکستان کی سچویشن ہے یا انڈیا کی بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ مور سو پاکستان بیکاز اٹ از 5 times smaller than انڈیا۔ ایک طرف افغانستان ہے جس سے ہمارے ٹرمز کچھ اوپر نیچے ہوتے رہے، انڈیا ہے دوسری طرف، کشمیر کا ایشو ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پاکستان کی، نیوکلیئر پاور ہے انڈیا۔ اب ہم کس طرح سے اپنے ملٹری ایکسپینسز ڈیلیوٹ کریں، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن وائی فار ایگزامپل اے کنٹری لائک چائنا، اگر اس میں ملٹری ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں جس کی امیجیٹ نیبر میں کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے، یا جاپان ہے یا سوئٹزرلینڈ ہے، ان کنٹریز میں اگر ملٹری ایکسپینسز ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آبویسلی وہ کہیں سے تو آف سیٹ ہوں گے، وہ لوگوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سے آف سیٹ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ڈیفینس میں کی جا رہی۔ تو اس کے کیا موٹیوز ہیں ان کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، بٹ اٹ ول ڈپرائیو پیپل آف دیئر ڈیولپمنٹ۔ لیکن وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اینڈ وی کی ناٹ سے کہ پاکستان میں ملٹری کے ایکسپینس جو ہیں وہ ڈراسٹکلی کم کر دیں، بیکاز وی آر سٹنگ along side India who is 5 times bigger than us، اور ابھی تک ہمارے اور انڈیا کے درمیان کوئی پائیدار پیس یا امن کریٹ نہیں ہوا، کیونکہ جو برننگ ایشوز ہیں، کور ایشوز ہیں، وہ وہیں کے وہیں۔ تو جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتے تب تک ہم ملٹری ایکسپینسز میں کمی نہیں کر سکتے۔ جب تک ملٹری ایکسپینسز میں کمی نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کی ہیلتھ، ہمارے لوگوں کی ایجوکیشن سفر ہوگی۔ اسی طرح یہ جو انکم کے جتنے بھی ہم نے کرائٹیریاز ڈیفائن کیے ہیں، یہ ہم کو یہ بتاتے ہیں ایک کنٹری میں انکم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور گروتھ ریٹس کس طرح کے ہیں، لوگوں میں کیا انفلیشن کے مسائل ان کو زیادہ کرش کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم بھی ہے یا نہیں۔ یہ تھی ایک HRD پروفائل رفلی جو ہم نے ڈیفائن کی UNDP کی ریکمینڈڈ، اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ڈسپیرٹیز۔ ڈسپیرٹیز جہاں پہ ہم پیرٹی 100% کو مانتے ہیں، وہاں ڈسپیرٹی ہوگی اگر ایک گروپ کو وہ چیز 100% مل رہی ہے، دوسرے کو 90% مل رہی ہے۔ ڈسپیرٹی آن دا بیسس آف فیمیل ٹو میل، کیا لائف ایکسپیکٹینسی فیمیل کی فرق ہے میل سے پاکستان میں، کیا لٹریسی میں فرق ہے، کیا ایئرز آف اسکولنگ میں فرق ہے،
کیا پرائمری انرولمنٹ اور سیکنڈری اور ٹرشری انرولمنٹ میں فرق ہے؟ کیا لیبر فورس کی ڈسٹریبیوشن میں فرق؟ کتنے پرسنٹ ہماری خواتین ہیں جو لیبر فورس میں ہیں؟ کتنے پرسنٹ خواتین ہیں جو ایگریکلچرل لیبر فورس میں ہیں؟ کتنے پرسنٹ خواتین ہیں جو انڈسٹریل لیبر فورس میں ہیں؟ اور کتنے پرسنٹ خواتین ہماری پارلیمنٹ میں؟ یہ ساری ڈسپیرٹیز بھی کمپیئر اس میں ہوتی ہیں، اور جب ایچ آر ڈی پروفائل کو میل ٹو فیمیل ڈسپیرٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے تو اٹ آلسو ٹیلز اس اباؤٹ دی جینڈر اکویلٹی اور انیکویلٹی. جیسے ہم نے جینڈر سینسٹیو ایچ ڈی آئی کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اسی طرح یہ جینڈر سینسٹیو ایچ آر ڈی پروفائل بنتی ہے اگر ہم ڈسپیرٹیز کو بیچ میں انوالو کر لیں. ایک ڈسپیرٹی جینڈر کی بیس پہ ہے، ایک ڈسپیرٹی اربن رولر کی بیس پہ، اور اس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں گاؤں میں حالات زندگی کے بالکل مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو شہر. شہر کی اپنی پرابلمس ہیں، جیسے ہم نے پولوشن کی پرابلمس، انوائرمنٹ کی پرابلم کا ذکر کیا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیس ٹو ہیلتھ تو اس میں ہمیں اس ڈسپیرٹی کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 30% لوگ پاکستان کے جو ہیں ان کو ہیلتھ ایکسیس موجود ہے، تو ان میں سے اربن ہیلتھ ایکسیس جو ہے وہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہے، اور رورل ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو ایکسیس ہے، اور ان کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے وہ کیوں ہے اور اس کو کس طرح کی طریقے سے ختم کیا جائے. اسی طرح ایکسیس ٹو ایجوکیشن، اگین دیر از اے ہیوج ڈسپیرٹی بٹوین اربن اینڈ رورل ایریاز. How to address this disparity and how to reduce this disparity is what should be the agenda for human resource development. Similarly, access to water and access to sanitation. تو یہ جتنی بھی ڈسپیرٹیز ہیں یہ ایکچولی ہمیں پرووک کرتے ہیں، سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ ایک تو ڈسپیرٹی کی ریزنس کیا ہیں، اور جب ریزنس پتہ چلیں گی تو پھر آپ انہیں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو جب ہم کسی ایچ آر ڈی لانگ ٹرم پلان کی بات کرتے ہیں کنٹری کے لیے، ایچ آر ڈی پالیسی کی بات کرتے ہیں، نیشنل پلانس کی بات کرتے ہیں، تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ پروفائلز ناٹ اونلی آف دی ہول کنٹری بٹ ود ان کنٹری پروفائلز آف دا پروونسز، آف پروفائلز آف دا ڈسٹرکٹس، مے بی پروفائلز آف تحصیل لیول. جتنے چھوٹے لیول تک بھی ہم جائیں گے اتنی ہی ہمارے پاس انفارمیشن ڈیٹیل میں ہوگی. اینڈ ریمبر، جتنی انفارمیشن ڈیٹیل میں ہوگی اتنی ہماری ڈیسیژن میکنگ انفارمڈ ہوگی، اور جتنی ڈیسیژن میکنگ انفارمڈ ہوگی اتنا اس کا فیوچر امپیکٹ ہوگا، اتنا ہی اس کا لوگوں کے لیے فیوچر بینیفیشل امپیکٹ ہوگا. So in order to create the HRD plans and in order to create human resource development policies, we have to make these database profiles for the countries and for the regions. اور اس میں ایک چیز جو اور بھی آتی ہے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، that is the smoking rate in the country. Smoking rate in males, smoking rate in females. کیونکہ فیمیلز میں ہماری کنٹریز میں، ایشین کنٹریز میں اسموکنگ از آن دی اپ، ویسٹرن کنٹریز میں ڈکلائن کر رہی، اور فیمیل میں اسموکنگ ہیز اٹس اون یونیک پرابلمس جو میل میں نہیں آتی، بیکاز میل کا جو ہارمونل سائیکل ہے وہ فیمیل سے بالکل فرق ہے. تو فیمیل ہیو مور ایکسپوز ٹو ڈینجرز اف دے اسموک ایز کمپیئر ٹو اے میل. پھر اس میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ایڈکٹڈ ہیں ڈرگس پہ، الکوہول پہ، کیونکہ یہ بھی ہیلتھ آف سوسائٹی میں، ٹھیک ہے ویسٹرن سوسائٹی میں شاید الکوہولک یا الکوہولزم کو اتنا ڈسکریج نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں وہ ایک ڈیزیز ہے، وہاں بھی اس کو ڈیزیز ہی مانتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ایک ریلیجیس سوشل مورل ڈیزیز ہے، اور ساتھ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ہے ہی، بیکاز اس کو عمر خبائث جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ٹاپ سے لے کے سر سے لے کے پیر تک الکوہول کے بیڈ افیکٹس ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے. اور کتنے لوگ ڈائبیٹک ہیں، کتنے لوگ ہائپرٹینسو ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہم ریفائن اور ڈیٹیل میں یہ انالیسس بنائیں گے اور ان انڈیکیٹرز کو اکٹھا کریں گے اور ان کے اوپر کام کریں گے، اتنا ہی ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی فیوچر پلاننگ میں آسانی ہو. اور جب تک ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے آگے نہیں چلیں گے تب تک ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کو پورے ملک میں نیشنل لیول پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے. So with that, we finish for the day and we'll inshallah see you in the next session. Till then, it is Khuda Hafiz. Goodbye.